تک آپ نے پہلا سوال کیا، یہی تو ہماری فائٹ ہے، جس کا کام اسی کو ساجے. اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. اور ہم یہی کہہ رہے ہیں حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو. قانون کی حکمرانی میں عدلیہ اپنا کام کریں، ادارے اپنا کام کریں. حکمرانی کا حق عوام کو ہے اور عوام کو حکمرانی کرنے دیں. جو لوگ جس طرح 16 ماہ قبل عوام کے منتخب وزیر اعظم کو ایک سائفر کو جواز بنا کے حق حکمرانی سے محروم کیا گیا، ہماری جنگ یہ ہے کہ آئندہ ایسے ان چیزوں کا ارتکاب نہ ہو. پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن کے دوران ہمارا مینیفیسٹو یہی ہے، ہمارا نعرہ یہی ہے کہ ہم اقتدار جو ہیں وہ عوام کو سونپیں گے، اور اقتدار کرنے والی واحد طاقت پاکستان میں آئین کے تحت بھی اور قانون کے تحت اور حقیقی طور پر بھی عوام پاکستان رہیں گے. جو آپ کے اوپر FIR کیا گیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی سیاسی بندے کے جو ہے نا اجماع پہ کیا گیا ہے. اگر آپ ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتے تو اس سیاسی بندے کا یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سی پارٹی سے ان کا تعلق ہے؟ دیکھیں، یہ تو واضح ہیں کہ پرچے کرانے والے جو ہیں وہ آج کل ایک ہی پارٹی سے یہ ہوتے ہیں. باقی بات یہ ہے کہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب اس بندے پہ انشاءاللہ میں عنقریب FIR کروں گا اسلام آباد میں، جو میں کرنے جا رہا ہوں. اچھا مرزا صاحب، آپ نے گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی کہ نواز شریف واپس آ کے بات کرتے سیاسی رہنماؤں سے. آپ لوگوں کی 3 سال 3.5 سال حکومت رہی، تب تک آپ کو گرینڈ ڈائیلاگ یاد نہیں ہے، آپ نے کسی سیاسی جماعت کو نہیں بٹھایا ساتھ، اور اب جب اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہو گئی ہے تو اب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیا رسپونڈ کریں گے؟ گزارش یہ ہے کہ 3-3.5 سال میں اگر گرینڈ ڈائیلاگ نہیں بھی ہوا ہے اس وقت، تو ملک میں اس وقت نہ معاشی ابتری صورتحال بھی تھی، نہ مہنگائی ایسی تھی، نہ آپ کی فارن پالیسی، اور نہ ملک میں طوائف الملوکی تھی. جب ملک کرائسس کا شکار ہوتا ہے تو تب لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں سر جوڑ کے تمام سیاسی قوتوں کو بیٹھ جانا چاہیے. وہ حالات اور آج کے حالات میں بہت فرق ہیں. تو لہذا اگر آج ہم یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی قطعاً یہ پیغام نہ لیں کہ ہم کسی کی منت کر رہے ہیں. منتیں کرتے تو ڈیل کر لیتے، چلے جاتے ہم بھی نواز شریف کی طرح باہر، اور 4 سال بعد جو ہیں دندناتے ہوئے آتے. نہ ہم ڈیل کر رہے ہیں، نہ ڈیل کی ہمیں کوئی ضرورت ہے. اور اگر ہم آج بات کر رہے ہیں تو پاکستانیوں، آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ملک مزید پولرائزیشن کا متحمل ہو سکتا ہے؟ نہ PTI رہے گی اور نہ نون لیگ رہے گی اگر پاکستان نہیں رہتا ہے. تو لہٰذا پاکستان سن لیں اور سمجھ لیں، ہم میک اور بریک کے سٹیٹس پہ ہیں. ہم معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ انتہائی انحطاط کا شکار ہیں. ملک کو، پاکستانیوں کو ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اور وہ ڈائیلاگ ایک ورکیبل جو انوائرمنٹ ہے اس کو کریٹ کرنے کے لیے. مرزا صاحب، آپ لوگوں نے پچھلی بار بھی دوسری پارٹیوں سے لوگ لیے تھے، مشکل وقت میں وہ چھوڑ گئے، اب بھی آپ دوسری پارٹیوں سے لوگ لے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ پارٹی کی سیکنڈ قیادت کو موقع دیں، کیا کہیں گے؟ جی، پارٹی کی سیکنڈ قیادت جو ہیں ان کو ذمہ داریاں تفویض ہو چکی ہیں. اور آپ نے کہا نا مشکل وقت میں چھوڑ گئے، تو جو مشکل وقت میں آ رہے ہیں وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ اس آندھی اور طوفان کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ ویری گڈ. حوصلہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتے ہیں. ہاں، میں رکھتا ہوں، حوصلہ رکھتا ہوں. اگر خٹک صاحب حوصلے سے آری ہوتے، آج کل PTI کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس طرح ہیں جیسے ہیروئن کے ڈھیر کے ساتھ بیٹھنا. لہذا یہ ڈنگے کی چوٹ پہ اسی پریس کلب میں بیٹھ کے PTI کو شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں، تو یہ حوصلہ ہی ہے، یہ ان کی جرت ہے. اور ہم ایسے جرت مندوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں.
آپ کے ذہن کا فطور ہوگا جو دوسرے ہیروئن کی کو سمجھے. ہم تو پاؤڈر کی بات کر رہے ہیں, آئس کی بات کر رہے ہیں. سر ایک کوشچن ہے, آپ لکی مروت سے بلانگ کرتے ہیں. کامران خٹک صاحب نے 26 نومبر کو ضلع کرک میں جلسے کا اعلان کیا ہے. آپ کا بھی کوئی ارادہ ہے لکی مروت میں جلسہ کرنے کا؟ یار یہ لکی مروت, آپ بھی لکی مروت کے, یہ سوال مجھ سے لکی مروت میں پوچھ سکتے تھے. 12 لکی مروت میں عظیم الشان جلسہ کروں گا. میں آج تحریک انصاف میں انکنڈیشنل شمولیت کا اعلان کرتا ہوں, اور جو بھی اس کے قاعدے اور ضوابط ہیں اس کا میں اپنے آپ کو پابند رکھوں گا. جو بھی فیصلے ہوں گے مجھے وہ منظور ہوں گے, اور میں خدمت کے جذبے سے اس پارٹی میں آزادی اور قوم کی بہتری کے لیے جو جدوجہد عمران خان صاحب کرتے رہے اس کا حصہ بننے کے لیے میں نے اپنی کمر کس لی ہے, اور میرے ساتھ ہزاروں لوگ ہیں جو انشاءاللہ میرا ساتھ دیں گے ہمارے ضلع میں. بہت شکریہ. اعلان کر دیا ہے کہ آگے مشروط طور پہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں, اور پارٹی کے تمام قواعد و ضوابط کے پابند رہیں گے, اور کمر کس لی ہے خان کے کاز میں اپنا حصہ ڈالنے کے. آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پریس کانفرنس کے اختتام سے قبل 2 چیزوں پہ آپ سب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ایک مشکوک شخص ہیں, عرفان نام ہے, اس کے طرف سے چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی جو میرج بانڈ ہیں اس کو متنازع بنانے کے لیے ایک فوجداری استغاثہ دائر کیا گیا ہے, جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ عدت کے دوران شادی ہوئی. یہ لغو اور بے بنیاد الزام ہے, اور اس الزام کو دائر کرتے وقت کوئی شہادت, کوئی نکاح نامہ یا طلاق نامہ عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا. اب مصدقہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ خاور مانیکا کو مبینہ طور پہ کرپشن کے الزامات کے تحت گرفتار کرنے کے بعد اس پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ متنازع بیان دے دیں, کہ جس سے ان کی طرف سے دائر کیے گئے لغو مقدمہ نسبت میعاد عدت جو ہے اس کو کوئی تقویت پہنچ سکے. تو لہذا مقدمہ دائر کرنے کے 1 سال کے بعد شہادت بنائی جا رہی ہے. یہ اسی طرح کا بیان ہے جس طرح صداقت علی عباسی یا بہت سارے لوگوں سے جو پریس کانفرنسوں میں دلوائے گئے. دوسری بات